اور اگر اللہ نے کسی کو تم سے دور کیا ہے تو جان لو کہ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تھا، اور تم پھر بھی اس کے پیچھے جاؤ گی تو سکون کیسے ملے گا؟ اور جانتے ہو نا، اللہ کچھ راستے ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب تم بھی اس کی مصلحتوں کو سمجھنے لگ جاؤ گی۔ تو راضی ہو جاؤ اس کی رضا میں، اور جان لو جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے وہ آپ کے لیے غلط فیصلہ کرے گا؟ کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے؟ تو پھر کیوں ایسا لگتا ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہے؟ تو یقین رکھو اس پر اور اس کے فیصلوں پر یقین رکھو۔ جو فیصلہ اس نے تمہارے لیے کیا ہے وہ بہترین ہے۔ اور جانتے ہو، اللہ کی محبت مل جائے نا تو کون ساتھ ہے اور کون نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جب اللہ ہمیں کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو یہی کہتے ہیں نا، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہم اتنے برے ہیں؟ تو یاد رکھو، اللہ آزمائش میں بھی انہی کو ڈالتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اللہ آزمائش میں ڈالتا ہی آپ کو اپنے قریب کرنے کے لیے، کیونکہ ہم دنیا کی محبتوں میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں اللہ کی پاک محبت یاد ہی نہیں رہتی۔ اور آزمائش تو شروع من پسند چیز سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو اتنی ہی آزمائش دیتا ہے جتنی ہمارے اندر برداشت کرنے کی ہمت ہوتی ہے۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، تو ہمیں مشکل میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اور جب آپ اس کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور دل میں ایک اطمینان سا ہوتا ہے کہ وہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے، تو یقین کریں وہ آپ کی آزمائش کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ کبھی ہمارے ساتھ کچھ غلط نہیں کرتا، وہ سب جانتا ہے ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اگر اس نے آپ سے کچھ لے لیا ہے تو جان لی وہ آپ کے لیے صحیح نہیں تھا، اس سے کئی زیادہ بہتر آپ کے انتظار میں ہے۔